أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي له لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقاق بدره الوقارب السقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پرنور ہو جائے. اس وقت یہ ہے کہ میں تمہیداً کچھ عرض کر سکوں گا، لیکن بہرحال آج کی مجلس میں خانوادہ سعادات قبلہ کعبہ ہمارے بزرگوار سید ذاکر حسین شاہ صاحب اور ان کا خانوادہ میں تشریف فرما ہے. دعا ہے کہ پروردگار ان کا سایہ آپ تمام مومنین پر قائم دائم رکھے اور مسلسل دستی مجالس ہوئی، آزاداری ہوئی، ماتم ہوا، ماتم برپا ہوا. اور یہاں صاحبان گاؤں اور انجمن خدام آل محمد کے جتنے بھی اراکین ہیں اور جتنے بزرگوار ہیں، چودھری شہادت صاحب بیٹھے ہیں، دیگر مولا ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور اسی طرح آل محمد کے اس چمن کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. مجھے بتایا کہ ہمارے اہل سنت بھائی نے آپ کے لیے یہ سائے کا اہتمام کیا، بہت اچھا ہے اور پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج انہوں نے آپ کے لیے سائے کا اہتمام کیا ہے. روز محشر یہ لوائے ہم کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ اجر ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے، ارشاد الہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ظلم کرنے والے جانیں کہ وہ ان قریب اپنے ظلم کا مزہ ضرور چکھیں گے. یہ ظلم کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کے احوال نہیں اور کوئی ان کی پرسش نہیں ہوگی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم کی حد ہے. کربلا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ برپا ہوا، اس سے بڑا اور ظلم کربلا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ واقعی کربلا مثال ہے یزید کے ظلم. اور لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بڑا افسوس ہوا جلال الدین سیوطی پر کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ واقعی کربلا کے بعد یزید نے تو توبہ کر لی تھی، وہ تو جنت میں جائے گا. ہم نے کہا جلال الدین سیوطی صاحب اگر یزید جنت میں جائے گا تو اللہ کا عادل کہاں جائے گا؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جنت میں جائے گا تو 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، 62 ہجری میں آل محمد کی مدینہ واپسی تک واقع کربلا ختم ہوا، 63 ہجری میں آل محمد کی مدینہ واپسی جب ہو چکی اور پھر 64 ہجری میں اسی یزید نے خانہ کعبہ میں مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کو آگ لگا دی، مسجد نبوی کو یرغمال بنا لیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے لا کر کے باندھے، بول و براز نجاستیں پیشاب مسجد نبوی کے اندر کیا گیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی اور مکہ اور مدینہ کو 3 دن تک مباح قرار دے دیا گیا اور 3 دن تک مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں زنا ہوتا رہا. اور یہ 3 دن تک جو زنا ہوتا رہا اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے اور آج تک تاریخ میں یہ لکھا کہ وہ پیدا ہوئے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ کہاں گئے. قتل کر دیے گئے، جلا دیے گئے، اگر دعا دریا برد کر دیے گئے. اگر یہ تاریخ ہمیں لکھ دیتی تو آج ہمیں بھی چین آتا، آج ہمیں بھی سکون آتا کہ یہ جو یزید کے ظلم کے نتیجہ میں جو پیدا ہوئے تھے وہ دریا برد کر دیے گئے، جلا دیے گئے، ان کو مار دیا گیا. لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا، بلکہ یہی لکھا کہ وہ جمع ہوئے، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر وہ جمع ہوئے، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر وہ جمع ہوئے، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے. یہ وہی تو نسل ہے جو آج
آج بھی ہے، کبھی ہمارے جلوس روک رہی ہے، کبھی ہماری آزاداری کے اندر رخنہ ڈالتے ہیں اور کبھی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، ورنہ اس سے ہٹ کر جتنے بھی شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنے بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یزیدیت سے کیا تعلق؟ یہ تو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں۔ آج ذرا پیچھے چلے جائیے، 100 سال سے پہلے جب بر صغیر کا دور تھا تو کیا یہی ہمارے مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء ہیں، کیا آپ کے شیعوں کے جلوسوں کے لیے کیا استقبال نہیں ہوتے تھے؟ کیا یہی اہل سنت برادران کیا آپ کے لیے سبیلیں نہیں لگایا کرتے؟ آج بھی لگا رہے۔ میں ابھی آ رہا تھا ہاں ملتان سے، تو گویا میں نے دیکھا کہ رستے میں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ روک روک کر ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر پانی پلایا جا رہا ہے۔ تجھے واسطہ ہے حسین کا، 2 منٹ کے لیے رکو اور پانی پی لو۔ یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے یہ فتح سید الشہداء نہیں تو اور کیا؟ گھبرا تو نہیں گیا آپ؟ لہٰذا یہ جوہر کمال آج اس عشر محرم میں ہم مسلسل جو آزاداری برپا کر رہے ہیں، اس آزاداری سید الشہداء کے اندر ہم امت اسلام کو یہی تو پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ اس دین کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت سید الشہداء نے جن مقاصد کے لیے قربانی دی، اور کل عاشور پوری دنیا میں منایا جائے گا، عاشور کے اس مرحلے میں ہم جہاں بہت ساری شبیہات برآمد کر رہے ہیں، اور ابھی میں نے دیکھا کہ شبیہ اول محمد، شبیہ جناب علی اصغر، شبیہ جناب قاسم، شبیہ علی اکبر اور تازیہ اور زوجدہ اور علم، یہ سب شبیہات ہم اس لیے سڑکوں پر لے کر کے چلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت عباس علمدار کے علم کو تھامے ہوئے ہر فرد اپنے ہاتھوں میں پرچم عباس تھامے دنیا کے ہر فرد کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ پرچم عباس ہم اس لیے تھامے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں وفادار پیدا ہو، غدار پیدا نہ ہو۔ لہذا یہ لہذا یہ شبیہ ایک شبیہ ہے جو آپ اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ روز عاشور کو ان شبیہات کو آپ پیغام دے رہے ہیں، آپ مظلومیت کا اظہار کر رہے ہیں، تاکہ یہ شبیہات دیکھی جائیں اور لوگ پوچھیں کہ بھائی یہ کیا؟ ہم بتائیں یہ شبیہ قاسم ہے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ شبیہ علی اکبر ہے جن کے سینے میں برچھی ماری مسلمانوں نے، اور یہ سب کچھ کیا نام نہاد مسلمانوں نے، جیلی مسلمانوں نے، جنہوں نے اسلام کی جیلی نقاب اوڑھ کر کے گھیرا ہے زہرا کے بیٹے کو، اور یہی تو کیا ہے حضرت سید الشہداء نے یہ کام کہ سقیفہ بنی سادہ سے چلنے والا وہ مرحلہ جو جیلی اسلام کی نقابیں پہن کر کے چل رہے تھے، تو اب زہرا کا لال چاہ رہا تھا، آئے اٹھے نکلے، میں ان کو گھیر کر کے کربلا لاؤں گا، اور ان کو کربلا کھڑا کر کے ان کے چہرے پر اسلام کی جیلی نقاب کو اتار کر نوچ نوچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں تو مجھے حسین ابن علی نہ کہنا۔ یہی تو کیا حضرت سید الشہداء۔ یہ شبیہات کل عاشور پوری دنیا میں منائے جائے۔ اس عاشور میں ایک شبیہ قائم کی ہے حضرت سید الشہداء، اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اس شبیہ کو قائم کریں۔ یہ شبیہ اسلام کا محور بن گئے، اسلام کا مرکز بن گئے، اسلام کا حقیقی تقدس بن گئے۔ ایک شبیہ ایسی ہے جو روز عاشور خود حضرت سید الشہداء نے بنائی، دنیا کو دکھائی، دنیا کو سمجھائی۔ یہ 30,000 کا لشکر جو اپنے بدن کے علم کے اندر یہ پراپوگنڈا لے کر کے آیا تھا کہ حسین باغی ہے، حسین نمازی نہیں ہے، لہذا یہ شریعت کے خلاف ہے، گویا کہ حضرت سید الشہداء نے وقت ظہر ایک ایسی شبیہ بنائی، اور وہ شبیہ کیا تھی؟ وہ شبیہ تھی کہ جب سمام اسلامی صدی نے کہا تھا یبن رسول اللہ، وقت نماز ہو گیا۔ ماشاءاللہ کیا ہو گیا؟ وقت نماز ہو گیا۔ سمامہ تجھ پہ میں راضی، میرا بابا راضی، میری ماں راضی، کتنے اچھے وقت پر تو نے نماز کو یاد کیا۔ یہ شبیہ ہے
جو حضرت سید الشہداء قائم کر دیا. روک دو اس جنگ کو، وہی روکو. عمر اپنے ساتھ کہہ رہا ہے جنگ مت روکو. وقت نماز ہے، علی جنگ نہیں کرنا چاہتے، لہذا ایسے مرحلے پہ اب حضرت سید الشہداء کیا چاہتے ہیں؟ عباس نماز کا اہتمام کرو. عمر اپنے ساتھ کہہ رہا ہے یہ وقت ہے حسین کو جلدی قتل کرو. اور پھر نماز عصر بھی پڑھ رہے ہیں. کیا خوب تماشا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا سر حسین نعرہ تقدیر کے ساتھ. اور پھر یہ کمال ہو گیا کہ جب وہ نماز قائم کی جا رہی تھی، سید الزہیر آگے بڑھے، ابن رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ نماز کی تیاری کریں. گویا کہ یہاں سید الشہداء شفیع ہے اسلام مقرر کر رہے ہیں، اسلام کی حقیقی شفیع کا تحکم کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں. عمر اپنے ساتھ کہہ رہا تھا حسین کو نماز نہ پڑھنے دینا. اگر حسین نے نماز پڑھی تو ہمارا سارا پروپیگنڈا ضائع ہو جائے گا. اور ہم تو بتا کر کے آئے تھے حسین نمازی نہیں ہے، اور جب حسین نماز پڑھے گا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ حسین کا تعلق اسلام سے ہے، حسین کا تعلق خانوادہ رسول خدا سے ہے. لہٰذا یہ پروپیگنڈا زیر ہونے جا رہا ہے. لہٰذا اب سید الزہیر آمادہ ہوئے اور کہا یبن رسول اللہ آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں. گویا کہ یہاں پر امام نے نماز قائم کی. یہ نماز قائم کیا کرو. جب روز عاشور اپنے جلوس آئے مقدس کو جب گلیوں اور چراہوں اور چوکوں سے لے کر کے گزرتے ہو اور وقت نماز ہو جائے تو یہ شبیہ بھی بناؤ. یہ شبیہ وہ ہے جو حضرت سید الشہداء نے اسلام کی بنائی ہے. اسلام کا حقیقی جوہر دنیا کو دکھایا ہے. آپ بھی دکھائیے، آپ بھی بتائیے. یہ ہے حقیقی اسلام جس کی جدوجہد کر رہا ہے زہرا کا لال، اور جس کے لیے نکلا ہے زہرا کا لال، جس کے لیے اپنا اصغر، اپنا اکبر، اپنا ہون محمد، اپنے جان صاحب سب دے کر کے تو آیا ہے اس میدان کارزار میں اور اس تپتے ہوئے صحرا میں. اب حضرت سید الشہداء نماز قائم کر رہے ہیں. سید الزہیر ہار اٹھنے والا تھی، وہ جو عمر اپنے ساتھ نے کہا تھا کہ جیسے ہی حسین نماز پڑھے تیر و تلک چلا دو اور حسین کو قتل کر دو. ایسے عالم میں سید الزہیر کھڑے ہو گئے حفاظت امام کے لیے، اور جو بھی تیر آتا اپنے سینے سے لیتے ہیں. اور کیا جذبہ عشق ہے. زہیر میرے مولا کو تیر نہ لگنے دینا، سعید تم بھی میرے مولا کو تیر نہ لگنے دینا. اچھل اچھل کر سینے پر تیر لیے جا رہے تھے، اچھل اچھل کر تیر اپنے سینوں پہ لے رہے تھے. ایک مرتبہ امام علی مقام نے اپنی نماز کو تمام کیا. ادھر نماز تمام ہوئی، کہتے سید الزہیر کے سر امام عالی مقام کی آغوش میں گرے اور کہا حل وفیت یبن رسول اللہ، کیا ہم نے حق کے رفاقت ادا کر دیا؟ تو زہرا کے نام نے کہا تھا اے سعید تجھ پہ میں راضی ہوں، میرا بابا راضی ہے، میری ماں راضی ہے. وہ دیکھ میری فاطمہ ماں زہرا تمہارے استقبال کے لیے ہاتھ پھیلائے.